بہت لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، بہت خوبصورت نام ہے. لیکن جو اس وقت ہمارے سرائکی زبان کے جو شاعر اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی بہت خوبصورت ہے. ہمارے شاعر مخمور قلندری صاحب ہیں، اور ان کی کتاب کا نام ہے تریش. اور سرائکی میں تریش جو ہے وہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ تشنگی، پیاس، اور ہم پنجابی میں اس کو ترے بھی کرنے ایسے کہ جی ترے لگی ہے، تو وہ یہ تریش ہے. اور بہت ہی خوبصورت، یہ بڑا مضبوط استعارہ ہے. جب ہم پیاس کی بات کرتے ہیں تو ایک تاریخ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے، اور ایک انسانی جو ہے جذبات اور المیہ اور انسان کی جو اندر وہ ایک ہر قسم کی جو پیاس ہے وہ. اچھا، ہم شروع کرتے ہیں. حیراں سر بازار. حارث خلیق صاحب جی، جب میں پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کی نئی کتاب کا نام حیراں سر بازار ہے، تو سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ لال شہباز قلندر کا کہ بسط سامان رسوائی سر بازار میر اقسم، یا پھر بلے شاہ کا جب وہ سر بازار اپنے گھنگرو باندھ کے اپنے یار کو منانے کے لیے آتے ہیں، تو وہ چیزیں میرے ذہن میں آئیں. یہ نام اتنا طاقتور ہے، حیراں سر بازار. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے کہ آپ سر بازار کھڑے ہیں اور بہت حیران ہیں، کیا اب تک آپ عادی نہیں ہوئے؟ ابھی تک آپ حیران ہو رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور انڈس فورم کا اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کا بھی بہت شکریہ. اور سوال آپ نے جیسے شروع کیا، عطیہ صاحب آپ کی درویش صاحب آپ کی اجازت سے، جو دیکھیں آپ نے جن لوگوں کے نام لیے، میں ان کے پیروں کی دھول ہوں، پیروں کی خاک ہوں. اور ظاہر ہے سارا انسپریشن جو ہے، جو ایک حیرانی کا انسپریشن ہے، وہ جو ہمارے جو کلاسیکی شعراء ہیں، مطلب آپ نے لال شہباز قلندر کا نام لیا اور بابا بلے شاہ کا نام لیا. بابا بلے شاہ اور شاہ حسین کے لیے ان کے تو 2 نظمیں بھی اس میں نے ان کی معنون کی ہیں، اور 7 شریف سے متعلق میری ایک طویل نظم انگریزی میں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہی ایک تسلسل ہے. اور حیرانی تو ختم نہیں ہوتی، چونکہ روز یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے. ایک تو دنیا میں، ایک تو وجود آپ کا جو انسان کا وجود ہے اور جو سماج میں ہم رہتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر پاکستان جو اس کتاب کا موضوع ہے، پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے محکوم اور مجبور اقوام اور طبقات، تو وہ ان کو تو نئے سرے سے ہر دفعہ ایک نئے سرے سے انہیں مجبور اور محکوم کیا جاتا ہے اور استحصال کیا جاتا ہے. تو وہ حیرانی تو اپنی جگہ رہتی ہے. اور ویسے کائنات میں ایک اور بچہ جو آپ کے اپنے اندر ہے، تحیر جو ہے، بچے سے میرا خیال ہے، چھوٹے بچے سے یہی سیکھنا چاہیے کہ اس میں جو حیرانی ہوتی ہے اور تحیر ہوتا ہے، وہ اس کی بنیاد ہے سماج سے بھی اس کے تعلق کی اور کائنات سے بھی اس کے تعلق کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو اپنے اندر زندہ رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. اس کتاب میں نظمیں پڑھ کے مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا. دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ بڑی شاعری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. بڑی شاعری جس کو ہم کہتے ہیں وہ 2-3 موضوعات ہیں جس کے بارے میں جب وہ کچھ لکھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی شاعری ہے. جیسے انسان کے بارے میں، خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اور ان کے آپس میں تعلق کے بارے میں. تو بھلے آپ بڑے بڑے شاعر جیسے نون میم راشد کی آپ شاعری دیکھ لیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں میں یہ تعلق جو ہے اس میں کئی رنگوں میں نظر آتا ہے. اس میں آپ انسان تو ہے، اس میں آپ نے جو بھی نظمیں لکھی ہیں، جو آپ نے نام دیے ہیں وہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل جو عوام والی سطح پہ آ گئے ہیں. تو آپ نے یہ جو بالکل آپ کے ارد گرد اور ہم سب کے ارد گرد چلتے پھرتے یہ جو کردار ہیں، آپ نے اپنی نظموں سے یہ بتایا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب ہم ایک بالکل عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی شاعری اس سے بھی تخلیق ہو سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے.
تو آپ نے بالکل اگر ایک جمعدار ہے یا کوئی اور ایسا کام کرنے والا جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ کمی ہے، یہ بہت معمولی کام ہے، لیکن آپ نے اپنی نظموں سے اس کے دکھ درد کو محسوس کر کے جس طرح اٹھایا ہے، وہ آپ نے کس طرح یہ محسوس کیا، بجائے اس کے کہ آپ وہ جیسے سب بڑے بڑے موضوعات پہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایک عام آدمی کو پکڑ کے اس کا نام لکھ کے آپ نے وہ نظمیں جو لکھی ہیں بہت ساری ناموں کے ساتھ، تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ اصل میں اس طرح کی تحریکوں سے وابستہ رہا ہوں ساری زندگی، اور پھر بات شاید آپ کے رجحان کی اور مزاج کی بھی ہوتی ہے اور طبیعت کی ہوتی ہے، تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے پیشے ہیں اور ایسے طبقات ہیں جو انویزیبل ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ان کی وہ کہیں آپ کو دکھائی نہیں دیتے، وہ یہاں اس ہال میں، اس ہال کے باہر، اس عمارت کے باہر موجود ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، آپ کے دفتروں میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے، اور یہ یعنی کسی انسانیت کی، جسے آپ سمجھیں کہ اس کی جو تذلیل کی یا تضحیک کی سب سے بڑی شکل ہے کہ کسی کو آپ شمار ہی نہ کریں، اس کا کوئی نام ہی نہ ہو. اور پھر اردو میں ایک روایت رہی ہے، میں نے ذرا زیادہ کہی ہیں اس میں نظمیں، لیکن یہ روایت پہلے سے ہے، اس میں معرفہ کی شاعری اسے کہتے ہیں، جس میں آپ ایک عنوان کی جگہ ایک نام سے عنوان قائم کرتے ہیں. تو اس میں مثال کے طور پر ایک ڈومنی کے بارے میں نظم ہے، ایک گھر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے بارے میں نظم ہے، اس میں ایک سپاہی کے بارے میں نظم ہے جو مشرقی پاکستان سے پھر بھارت کے جیل میں قید رہ کے پھر واپس آتا ہے. اس میں اسی طرح کے اور کردار ہیں، اور یہ میں نے پہلے بھی اس طرح کی نظمیں لکھی ہیں، لیکن اس میں ذرا زیادہ ہیں. تو مسلی، کنجر، مراسی، مطلب یہ بہت سی جو دیکھیے ہمارے ہاں جو طبقاتی نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کاسٹ سسٹم بھی اسی طرح موجود ہے، اور بس اس کا میرا خیال ہے کہ بس طبیعت جب رواں ہوتی ہے اور آپ ایک طرف سوچنا اور لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر مضامین جو ہیں وہ غیب سے آتے رہتے ہیں آپ کے خیال میں، اور یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں، ان کے لیے تو غیب کی امداد کی ضرورت بھی نہیں. اچھا، میں ایک اور سوال کروں گی آپ سے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے آپ کی خوبصورت شاعری سنیں گے. یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی جیسے کہا کہ ایک وہ جو طبقاتی نظام ہے وہ ہے، تو کل ناصر عباس نیر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ زبانوں میں بھی طبقاتی اثرات ہیں، بلکہ وہ طبقاتی جو ہے ایک کشمکش اسی وجہ سے ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ بتائیے. اور دوسرا یہ کہ زبانوں کے حوالے سے اگر ہم اپنی یہ جو جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، مادری زبانوں کی ترویج کے لیے اور ان کے فروغ کے لیے، ان کی اہمیت کے لیے، اس میں شاعری کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ. جی، میرا خیال ہے ناصر صاحب نے بالکل درست کہا ہے، اور اسی لیے ضرورت ہے کہ جو معاصر اردو شعر ہے وہ دھرتی کی سطح پر آ جائے، اور بہت سے لوگ لائے بھی ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری دیگر پاکستان کی قومی زبانیں ہیں جنہیں آپ مادری زبانیں کہتے ہیں تاکہ سرکاری طور پہ کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ ساری قومی زبانیں جو ہیں ان میں مزاحمت کا رجحان بہت زیادہ رہا ہے. اردو میں بھی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اردو میں نہ رہا ہو، لیکن وہ اس کے جو اردو کا جو جیسے آپ محاورہ کہتے ہیں یا جو استعارہ کہتے ہیں، اس کی جڑت جہاں وہ بولی جاتی ہے اور جہاں اس میں تعلیم دی جاتی ہے، اس دھرتی کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی اس کی مطلب اس کے دو کردار رہے ہیں، ایک اردو کا منقسم کرنے والا کردار رہا ہے جو سیاسی کردار ہے، اور ایک اردو کا متحد کرنے والا کردار رہا ہے جو اردو کی مزاحمتی شاعری کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ جالب سے کسی کو کہیں جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر سرکار جو ہے وہ کوئی دیگر زبانوں کی کاسٹ پہ کسی ایک زبان کو، وہ کوئی بھی زبان ہو، اس کے تو زبانیں نافذ نہیں ہوتی ہیں، زبانیں رائج ہوتی ہیں، اور وہ رائج عوام کی منشا اور ان کی مرضی سے ہوتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری زبانوں کا، جتنی زبانیں ہم یہاں بولتے ہیں، ان کا مستقبل آپس میں جڑا ہوا ہے. جتنی جلدی ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے اتنا میرا خیال ہے ہم سب کے لیے اچھا ہوگا. بہت شکریہ. اور اب میں چاہوں گی، بلکہ ہم سب چاہیں گے کہ آپ اپنی نئی کتاب حیراں سر بازار سے اپنا خوبصورت کلام ہمیں پیش کریں.
ایک نظم، اچھا اس میں جو ہمارے یہاں معزز سامعین ہیں ان سے معذرت، میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ کوئی نمائندہ نظم نہ ہو جن نظموں کا آپ نے حوالہ دیا، چونکہ اس کتاب میں بیشتر نظمیں نسبتاً طویل ہیں، مطلب بہت طویل نہیں ہیں مگر اس وقت دیر لگے گی اور مجھے وقت کی قلت کا احساس ہے، تو میں ایک نظم اور ایک غزل کے چند شعر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ارشاد آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایک پہلے میں آپ کو ایک غزل کے شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر ایک نظم کے۔ شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے، واہ، شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے، نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے۔ شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے، نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے۔ لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در، لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در، کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے، کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے۔ اور حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر، حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر، دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے، دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے۔ لہو اور سیاہ، واہ، اور درد رہین راز ہے درد سے ساز باز ہے، درد رہین راز ہے درد سے ساز باز ہے، راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے، راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے۔ اور بوسے کنج لب نے کب، بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب، آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے، آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے۔ اور حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر، حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر، تارک دین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے، تارک دین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے۔ اور اب آخر میں بہت میں آپ کی خدمت میں ایک نظم، اس کا عنوان ہے گمشدہ۔ جی ارشاد۔ یہ گمشدہ، یہ ایک مکالمہ ہے اور میں مصرع دہراتا نہیں تاکہ جی ارشاد، تو آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ وہ جب مجھ سے مخاطب ہوں، نظم کا عنوان ہے گمشدہ۔ وہ جب مجھ سے مخاطب ہوں تو کہتے ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں، مہاجر اور پنجابی یا سندھی ہوں، کسی کو کچھ پتہ جن کا نہیں ہے، سرزنش کرنے کی خاطر گر اٹھائے ہیں، چھپا کر پاس رکھے ہیں، تمہیں اچھا نہیں لگتا، مگر یہ بات سمجھاؤ بلوچوں اور پشتونوں سے، گلگت اور بلتستان کے ان باسیوں سے کیا تعلق ہے، تمہاری کیا قرابت ہے؟ کبھی سوچا کہ اپنی مملکت سے برسر پیکار غداروں سے رشتہ جوڑتے ہو اور ہم سے توڑتے ہو؟ میں مخاطب ان سے ہوتا ہوں، بتاتا ہوں میرا اگر کوئی رشتہ ہے شہیدوں کے عزاداروں سے رشتہ ہے، بغاوت کے علمداروں سے رشتہ ہے، جبینیں اپنی خم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے جو، میرا ان سب قلم کاروں سے رشتہ ہے۔ کبھی جب کوئی گم ہوتا ہے مجھ کو اپنی نانی یاد آتی ہیں، خلا میں گھورتی وہ ملگجی آنکھیں کہ جن میں موت تک اس شام کا منظر نہ دھندلایا، وہ امرتسر کا خون آشام اسٹیشن
اور ایک بچی کا گم ہونا. واہ 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 واہ. میرا آنکھوں میں اٹکے سب جگر پاروں سے رشتہ ہے. کہیں کے ہوں کہاں بھی ہوں جو گم ہیں آج، جو گم ہیں آج، ان کے سارے غمخاروں سے رشتہ ہے. بہت بہت واہ شکریہ. واہ واہ. بہت بہت خوب.